السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جس تیزی کے ساتھ رمضان شریف ہمارے اور آپ کے درمیان آیا، اسی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ جو ہے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور دوسرے عشرے کا آج آخری دن ہے۔ جی ہاں دوستو، آج 20واں دن ہے اور آج یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم پھر تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنی تیزی سے آیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جو ہے کب آیا اور کب یہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو دوستو، وقت سے برکت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو آج وہی زمانہ ہے کہ یہ مہینہ کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسا کہ آپ خود ہی دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان کل ہی تو آیا تھا اور دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ ابھی بھی اس مہینے کو غفلت سے گزار رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، اس مہینے کو جو بچا ہوا دن ہے اس کی آپ قدر کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، آپ رہیں یا نہ رہیں، پھر ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو جو بچے ہوئے دن ہیں اور خاص کر کے جو آخری عشرہ جو آنے والا ہے، یہ تو بہت ہی بابرکت عشرہ ہے اور اس عشرے میں تو شب قدر بھی ہے، جو جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ دوستو، جس کو شب قدر مل گیا اس کی کیا کہنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس جو آنے والا عشرہ ہے، اس میں آپ جو ہے طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اس میں آپ جاگ کر عبادت کریں۔ جو طاق راتیں ہیں جیسے 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں جو ہے آپ شب قدر کو تلاش کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 27ویں میں ہی جاگیں، ان 5 راتوں میں آپ جاگنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نماز کے بارے میں بتاؤں جو آپ کی جھولیاں بھر دے گا، جو آپ کی مرادوں کو پوری کر دے گا۔ جی ہاں دوستو، میں نماز تہجد کی بات کروں گا۔ آج پہلے میں آپ کو جو ہے اس کی کچھ فضیلت بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی کچھ تڑپ پیدا ہو اس نماز کو پڑھنے کا۔ دیکھیں، تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گنا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت میں قرآنی آیات۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، یعنی رات کی نماز پڑھنے کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ جانتے ہوں کہ نماز تہجد کیا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی شخص عشاء کے فرض ادا کر لینے کے بعد سو جائے اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کے لیے تہجد کا وقت ہے۔ چاہے 5 منٹ سویا ہو، آنکھ کھل گئی ہو، چاہے رات بھر سویا، آخری پہر میں اس کا آنکھ کھلا ہو، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں اور خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے۔ یعنی یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں سن لیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں، ایسے محلات دیے جائیں گے جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اب دوستوں میں بتا دوں کہ پورے سال ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا ہوگا جتنا موقع ہمیں رمضان کے مہینے میں ملتا ہے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم سب سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تو سحری میں آپ جو ہے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں
اور جو ہے آپ جو ہے فریش ہو جائیں، اس کے بعد آپ کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، کم از کم آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ اور تہجد نماز پڑھنی کیسی؟ جیسے عام نمازیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ تہجد کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ بس آپ کو تہجد کی نیت کرنا ہے، آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، بس آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ تو آپ جب سحری میں اٹھیں تو اس نماز کا آپ اہتمام کریں، اس کے بعد آپ کے دل میں جو مرادیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر آپ کے دل میں جو مرادیں ہیں آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کے دل میں جو خواہش ہے وہ خواہش پوری ہوگی۔ یہ اتنی بابرکت نماز ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ لوگ سحری میں سے اٹھیں، اور اس نماز کا اگر اہتمام نہیں کرتے تھے تو آج سے کم از کم اس جو باقی عشرہ رہ گیا ہے اس میں آپ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا اہتمام کریں گے، اور تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ سب آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔